الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووزع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووزع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. हज़रत पहली सफ़र को अवध पॉइंट नकाश चौराहे पर
خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب کی ہمشیرہ کے اعضا خانے میں ڈاکٹر میسر مبارک صاحب کی جانب سے سالانہ مجلس رضا برپا ہوگی شب میں ٹھیک 8:30 بجے. اس مجلس کو فخر ملت ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب 8 بجے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. فخر ملت ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب پہلی سفر کو 8 بجے اور پوائنٹ سیکنڈ فلور پر خطیب اکبر کی ہمشیرہ یعنی کہ ڈاکٹر میسر مبارک صاحب کے اعضا خانے میں مجلس برپا ہوگی سالانہ. اس مجلس کو فخر ملت برادر بزرگ رفیق ملت ڈاکٹر مرزا یاسر عباس صاحب بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے، آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے. آل نبی سے جس کو جتنی الفت ہوتی ہے اتنی ہی نورانی اس کی صورت ہوتی ہے. اور خرچ ادا کے نام پر جتنی دولت ہوتی ہے اس سے زیادہ گھر میں ہمارے برکت ہوتی ہے. اس سے زیادہ گھر میں ہمارے برکت ہوتی ہے. اور اس نے رٹایا ہے بچپن میں نام علی ہم کو. اس نے رٹایا ہے بچپن میں نام علی ہم کو. وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے. اور وہی مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ذکر علی ذکر حسین یاد کراتی ہیں وہ بچے چاہتے ہیں ممبر پہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. میں علی وارث سے گزارش کرنا کہ آئیں نعرہ صلوات سے استقبال کریں. کہ بھاگ کے ہر میدان سے آنا شاید تم کو یاد نہیں. کہ بھاگ کے ہر میدان سے آنا شاید تم کو یاد نہیں. اپنا ہر قصہ وہ پرانا شاید تم کو یاد نہیں. کہ اپنا ہر قصہ وہ پرانا شاید تم کو یاد نہیں. اور کل کے مشرک کل کے کافر آج صحابی بن بیٹھے. کہ کل کے مشرک کل کے کافر آج صحابی بن بیٹھے. اپنا وہ پہلے کا زمانہ شاید تم کو اپنا وہ پہلے کا زمانہ شاید تم کو یاد نہیں. کہ کل کے مشرک کل کے کافر آج صحابی بن بیٹھے. اپنا وہ پہلے کا زمانہ شاید تم کو یاد نہیں. اور کیوں ہم پر فتوے ہو لگاتے ناد علی کے پڑھنے پر. کیوں ہم پر فتوے ہو لگاتے ناد علی کے پڑھنے پر. ناد علی مرسل کا پڑھنا شاید تم کو یاد نہیں. ناد علی مرسل کا پڑھنا شاید تم کو یاد نہیں. کہ کیوں ہم پر فتوے ہو لگاتے ناد علی کے پڑھنے پر. ناد علی مرسل کا پڑھنا شاید تم کو یاد نہیں. کہ یہ سنت ہے وہ سنت ہے یاد ہے تم کو گاتے سب. کہ یہ سنت ہے وہ سنت ہے یاد ہے تم کو باتیں سب. خم علی کو مولا بنانا شاید. کہ یہ سنت ہے وہ سنت ہے یاد ہے تم کو باتیں سب. خم علی کو مولا بنانا شاید تم کو یاد نہیں. خم علی کو مولا بنانا شاید تم کو یاد نہیں. اور کوئی غنی صدیق ہے کوئی فاروق اعظم. کہ کوئی غنی صدیق ہے کوئی فاروق اعظم. حیدر کے القاب چرانا شاید حیدر کے. کہ کوئی غنی کہ کوئی غنی کہ کوئی غنی صدیق ہے کوئی فاروق اعظم. حیدر کے القاب چرانا شاید تم کو یاد نہیں. حیدر کے القاب چرانا شاید تم کو یاد نہیں.
اور بات شجاعت کی کرتے ہو لعنت ایسی ہمت پر کہ بات شجاعت کی کرتے ہو لعنت ایسی ہمت پر غار ہرا میں رونا رلانا کہ بات شجاعت کی کرتے ہو لعنت ایسی ہمت پر غار ہرا میں رونا رلانا شاید تم کو یاد نہیں اور لکھتا نہیں رب جو قسمت میں شہ سے وہ مل جاتا ہے لکھتا نہیں جو رب قسمت میں شہ سے وہ مل جاتا ہے راہب کو بیٹے مل جانا شاید تم کو یاد نہیں راہب کو بیٹے مل جانا شاید تم کو یاد نہیں اور فطرس کو پر بھی تو ملے ہیں مولا کے گہوارے سے فطرس کو پر بھی تو ملے ہیں مولا کے گہوارے سے دوزخ سے وہ حر کو بچانا شاید تم کو یاد نہیں کہ دوزخ سے وہ حر کو بچانا شاید تم کو یاد نہیں اور دل کہتا ہے پوچھ لے موجز آل کے ہر ایک دشمن سے دل کہتا ہے پوچھ لو موجز آل کے ہر ایک دشمن سے اجری رسالت دینا دلانا شاید تم کو یاد نہیں اجری رسالت دینا دلانا شاید تم کو یاد نہیں ایک سلوات یا محمد والے محمد یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے جو ممبر سے بولتا ہے ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جس صورت سے کلام پیش کرتے ہیں ان کے بزرگ نہیں کرتے میں گزارش کر رہا ہوں جناب راشد حسین صاحب سے تشریف لائیں جناب راشد حسین ایک سلوات کبھی یوٹیوبر کی تقدیر سے ڈر جاتے ہیں کبھی یوٹیوبر کی تقدیر سے ڈر جاتے ہیں کبھی اسٹوری کی تحریر سے ڈر جاتے ہیں کتنے ڈرپوک ہے قاتل ہے تیرے نصر اللہ فیس بک پر تیری تصویر سے ڈر جاتے ہیں فیس بک پر تیری تصویر سے ڈر جاتے ہیں ایک سلوات ہوا نا دل ہی جو روشن تو روشنی کیا ہے ہوا نا دل ہی جو روشن تو روشنی کیا ہے غم حسین نہیں ہے تو زندگی کیا ہے غم حسین نہیں ہے تو زندگی کیا ہے اور غم حسین کی دولت جو دل میں رکھتے ہیں
गमे हुसैन की दौलत जो दिल में रखते हैं उन्हें खबर ही नहीं है कि मुफलिसी क्या है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आमिर साहब उनके हमनवा जनाब साहिर साहब की खिदमत में के आएँ और बारगाह हुसैनी में सलाम और नोहे का खिदमत पेश करें। नारे सलवात। मौला अब्बास की आमद के हवाले से शायर अहले बैत जनाब माहिर लखनवी साहब का कलाम हदिया समात है, मगर उससे पहले उसी पस मंज़र से मुंसलिक जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब का एक बंद हदिया समात है। समात फरमाएँ, एक बावाज़ बुलंद मिलजुल कर सलावत पढ़ें। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन कांप रहा है, रंग एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरज़ते हैं समेटे हुए पर, जिब्रील लरज़ते हैं समेटे हुए पर को। सलवात पर मोहम्मद वाले मौला अब्बास के भरपूर फ़ज़ाइल हैं। एक मतलब और 3 से 4 अशार मौला अब्बास की आमद है। समात फरमाएं, एक सलवात और पढ़ें पर मोहम्मद वाले। डाल कर अपनी जबीं पर एक शिकन अब्बास ने डाल कर अपनी जबीं पर एक शिकन अब्बास ने दफन कर दी फौज आदा बेकफन अब्बास ने दफन कर दी फौज आदा बेकफन अब्बास ने छीन ली तन्हा हजारों शाम वालों से फुरा
چھین لی تنہا ہزاروں شام والوں سے فرات، نہر پر دکھلا دیا حیدر کا فن عباس نے، نہر پر دکھلا دیا حیدر کا فن عباس نے، چھین لی تنہا ہزاروں شام والوں سے فرات، چھین لی تنہا ہزاروں شام والوں سے فرات، نہر پر دکھلا دیا حیدر کا فن عباس نے، نہر پر دکھلا دیا حیدر کا فن عباس نے، نہر پر لاکھوں بھی ہوں تو نہر بچ سکتی نہیں، نہر پر لاکھوں بھی ہوں تو نہر بچ سکتی نہیں، کر دیا ہے حملہ خیبر شکن کر دیا ہے حملہ خیبر شکن عباس نے۔ یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ ساس کی آواز بھی لاکھوں میں اب آتی نہیں، ساس کی آواز بھی لاکھوں میں اب آتی نہیں، ایک نیزے سے کیا خاموش رن خاموش رن عباس نے، ساس کی آواز بھی لاکھوں میں اب آتی نہیں، ساس کی آواز بھی لاکھوں میں اب آتی نہیں، ایک نیزے سے کیا خاموش رن عباس نے، ایک نیزے سے کیا خاموش رن عباس نے، پھر کسی کے قد کے اوپر ٹھیک اترا ہی نہیں، پھر کسی کے قد کے اوپر ٹھیک اترا ہی نہیں، ایسا اپنایا وفا کا پیرہن عباس نے، ایسا اپنایا وفا کا پیرہن عباس نے، شام کوفہ میں بنے گی وہ علمدار وفا، شام کوفہ میں بنے گی وہ علمدار وفا، پائی ہے قسمت سے زینب سی بہن عباس نے، پائی ہے قسمت سے زینب سی بہن عباس نے، ڈال کر اپنی فاتحہ۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ
سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے کیا ایسا کہہ دیا ہوگا، نہ جانے شمر نے کیا ایسا کہہ دیا ہوگا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے یال ڈھونڈتا ہوگا، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے اب تک بھی رو رہا ہوگا، جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ انجمن گروہ حسینی کے جو ممبر تھے، جو سرپرست تھے، آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں، ان سب مضمون کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ رسالہ ثواب کریں۔ نعرہ صلوات۔ میں جناب شاعر ادب فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں ممبر پہ آئیں، آپ حضرات نعرہ صلوات سے دسترخوان کریں۔ نعرہ صلوات۔
ایک سلوات اور بھیج دینا حضرات. ایک سلام کے 4-5 شعر حاضر خدمت ہے. عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے. عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے. بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے. بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے. یہ درس ہے فطرس سا گناہگار فرشتہ. یہ درس ہے فطرس سا گناہگار فرشتہ. شبیر کے جھولے سے شفا مانگ رہا. شبیر کے جھولے سے شفا مانگ رہا ہے. بھاگی ہیں یہی گھاٹ سے کہتی ہوئی فوجیں. بھاگی ہیں یہی گھاٹ سے کہتی ہوئی فوجیں. اب کل وفا اذن وغا مانگ رہا. اب کل وفا اذن وغا مانگ رہا ہے. مجلس میں عزاداروں کی تقدیر تو دیکھو. مجلس میں عزاداروں کی تقدیر تو دیکھو. رومال بطولش کے عزا مانگ رہا. مجلس میں عزاداروں کی تقدیر تو دیکھو. رومال بطولش کے عزا مانگ رہا ہے. آخری 2 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری. حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری. عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا. حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری. عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے. ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ. ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ. عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے. عباس کے پرچم کی. میں بہت ہی خلوص کے ساتھ قاضی جناب مولانا
सैयद मीसम ज़ैदी साहब को से दरख्वास्त कर रहा हूँ मिंबर पे आए और मजलिस को खिताब करें। नारे सलावत। हजरात ये एक दो ऐलानात समात फरमा लें कि पहली सफ़र से पहली सफ़र से 9 सफ़र तक मुसलसल शब में 10 बजे इंदिरा मार्केट में महिला कॉलेज के सामने हमारे रज़ा नकवी साहब के मकान पर इंदिरा मार्केट में 2nd फ्लोर पर मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। इन मजालिस में अब्बास मुल्तकी ज़ैदी सल्लल्लाहु अलैहि खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन मजालिस पर शिरकत फरमाएँ। और मेहदीगंज की करबला में जनाब ताहिर साहब के मकान पर 7 सफ़र को शब में 9 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी और इस मजलिस में भी अब्बास मुल्तकी ज़ैदी सल्लल्लाहु अलैहि खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस पर शिरकत फरमाएँ। और कल शब में वक्त की पाबंदी के साथ ठीक 9 बजे दरगाह हज़रत अब्बास में अंजुमन क़मर बनी हाशिम के शब-ए-दारी की मजलिस में मैं ही आपके सामने चंद जुमले अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और कल यहाँ पर हमारे लाल साहब की जानिब से कल शब में 8:30 बजे अंदर नज़र होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि कल शब में 8:30 बजे इस नज़र में भी शिरकत फरमाएँ। और एक ख़ास ऐलान यह है हज़रात कि अंजुमन क़ायम आले इबा के साहिब बयाज हमारे भाई जनाब अज़हर आगा साहब अलील हैं, बहुत बीमार हैं, जिनसे आप नोहे सुना करते हैं, ठहराओ सवारी मैयत जो सकीना की चली माँ ये पुकारी ठहराओ सवारी। तो बेहतरीन नोहे पढ़ते हैं वो और बड़ी खिदमत अज़दारी के अंजाम देते हैं। बहुत बीमार हैं। आप हज़रात दुआ करें कि खुदावंद आलम उनको सेहत कामिला अता फरमाए। और इशरत जहाँ बिनते मज़हर हुसैन और शब्बर हुसैन इब्ने गदनफर हुसैन के नाम एक मरतबा सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هذا الله السبيل محمد فاتحة الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات. حضرات، قرآن اور انسان کے موضوع پر آپ سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج الحمدللہ چوتھی مجلس ہے. آج بارش کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو گئی. آپ حضرات سے ہم معذرت چاہتے ہیں. ٹینٹ وغیرہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا، لہذا آدھے گھنٹے کی مجلس میں دیری ہو گئی. مسلسل عرض کر رہا ہوں، سورہ 3 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ خلق کیا. یہ احسن تقویم کا جو ٹکڑا ہے، جو حصہ ہے، اس کے بہت سے معنی مفسرین نے بیان کیے. زیادہ تر نے تحریر کیا ہے کہ ہم نے بہترین ساخت پر انسان کو خلق کیا، یا پھر بہترین انداز سے انسان کو پیدا کیا، یا بہت مناسب جسم و جسمانیات کے ساتھ انسان کو خلق کیا، یا پھر ہم نے انسان کو صورت و سیرت دونوں بہترین عطا کی. اس طرح کے مختلف معنی مفسرین نے تحریر کیا. ہمارے علماء نے قرآن کی تفسیر کے لیے ہمیشہ اقوال معصومین کا سہارا لیا ہے. علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب جو تفسیر پر مبنی ہے المیزان، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ احسن تقویم کا مطلب یہ ہے، دیکھیے آج کے مجلس کا موضوع ہی یہی ہوگا کہ احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسی فطرت پر خلق کیا کہ وہ حق کو قبول کر سکے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ نے ایسی فطرت پر، ایسے مزاج پر، ایسی طبیعت پر خلق کیا ہے کہ وہ حق کو قبول کر سکے. تو اب اگر کوئی حق کو قبول کر رہا ہے تو اس کا عمل فطرت کے مطابق ہے، اور اگر کوئی حق کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کا عمل فطرت کے مطابق نہیں. کل سے ایک ویڈیو بڑی شدت کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. ایک شخصیت جن کا تشیع سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہے، لیکن ادھر کچھ دنوں سے کچھ تھوڑا بہت حق ان کی سمجھ میں آنے لگا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ان کی فطرت ان کو حق قبول کرنے پر مجبور کر رہی ہے. تو ان کے گھر پر کچھ غیر فطری انسانوں نے حملہ کر دیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد ایک صلوات اور پڑھے بر محمد.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کا مزاج ہے حق کو قبول کرنا. اب عزیزوں حق کسے کہتے ہیں, حق کس چیز کا نام ہے؟ میں اس وقت بالکل الگ ہٹ کے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. دیکھیے ایک لفظ آپ سنتے ہیں عمل صالح یا اعمال صالحہ, سنتے ہیں نا, یا مثلاً عبادت یا مثلاً بندگی. آپ کو معلوم ہے عمل صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے حقوق کی ادائیگی. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اللہ کے لیے بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. عمل صالح کا مطلب ہوتا ہے حقوق کی ادائیگی. وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو, جتنی چیزیں بھی ہیں حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو حقوق کی ادائیگی کا نام عمل صالح ہے. اگر آپ حقوق کو ادا کر رہے ہیں تو آپ اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں, اور اگر آپ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اعمال صالحہ انجام نہیں دے رہے ہیں. اب عزیزوں یہ حقوق کتنے طریقے کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں بہت توجہ, میں بہت سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ حقوق جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں جن کو ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہے. 3 طرح کے حقوق ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہیں حقوق اللہ, اللہ کے حقوق. اللہ کے حقوق, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تو اس کے حقوق کو تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے. اب یہ اللہ کا حق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی قربت کے لیے روزہ رکھا جائے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اگر ہم مستطیع ہو جائیں تو ہم حج کرنے کے لیے جائیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم نماز پڑھیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم تسبیح کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حقوق اللہ ہے. اور الحمدللہ عزیزوں اس زمانے میں زیادہ تر لوگ حقوق اللہ کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ مسجدیں نمازیوں سے چھلک رہی ہیں. ماہ مبارک رمضان میں اکثریت جو ہے وہ روزہ رکھ رہی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. جو لوگ مستطیع ہو جاتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں. وہ حج کمیٹی کے ساتھ جائیں یا کسی پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے ساتھ جائیں, لیکن لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق اللہ کو لوگ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ادا کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہے. آپ غور فرمائیں, سب سے پہلا حق جو ہے ہمارے اوپر وہ اللہ کا ہے. تو اب جیسے نماز پڑھنا, جیسے روزہ رکھنا, جیسے حج کرنا, یہ سب حقوق اللہ میں شامل ہیں, ایسے ہی اللہ کی اطاعت کرنا, اس کا بھی تعلق حقوق اللہ سے ہے. اب اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو یہ بھی ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اب اگر اللہ ہی کہے کہ تم رسول کی بھی اطاعت کرو, ایک صلوات پڑھنے پر محمد, اللہ ہی کہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو, تو اب رسول کی اطاعت کرنا بھی اللہ ہی کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. لیکن اب اگر وہی اللہ کہے کہ تم اولی الامر کی بھی اطاعت کرو, تو پھر مولا کائنات کی اطاعت کرنا, اس کا تعلق بھی حقوق اللہ سے ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے. تو اب حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا ہے. اب حقوق اللہ کو ادا کرنے کے اظہار کا نام کلمہ ہے. بھائی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, اسی کا نام کلمہ, جس میں ہم اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دے رہے ہیں, پیغمبر کی رسالت کی بھی گواہی دے رہے ہیں, اور مولا متقیان کی ولایت کی بھی گواہی دے رہے ہیں. اب حقوق اللہ کے بعد آتے ہیں حقوق العباد, یعنی بندوں کے حق. آپ سمجھ رہے ہیں, بندوں کے حق یعنی بندے کا حق بندے پر, بندے کا حق بندے پر. اب جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں بھی لوگ سلیکٹیو ہو جاتے ہیں. اب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بندے کا حق بندے پر کیا ہے, کہ بھائی زکوٰۃ بندے کا حق بندے پر ہے. بے شک زکوٰۃ بندے کا حق بندے پر ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے, اور اس کا تعلق بھی اعمال صالحہ سے ہے. سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, خمس
کہ یہ بھی بندے کا حق بندے پر ہے تو اس کا ادا کرنا بھی حقوق العباد میں شامل ہے اور یہ لازم و واجب ہے. بات آپ سمجھے. لیکن خالی یہی حقوق العباد نہیں ہے. میری بات سمجھو جو میں عرض کر رہا ہوں, خالی یہی حقوق العباد نہیں ہے. نہیں, یہ جو آپ تجارت کرتے ہیں, اور توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, اس کا تعلق بھی اسی سے ہے. یہ جو آپ کسی سے مشاورت کرتے ہیں, اس کا تعلق بھی اسی سے ہے. یہ جو آپ کسی کی خوشی یا غم میں شریک ہوتے ہیں, خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے, اس کا تعلق بھی اسی سے ہے. اگر کوئی مر جاتا ہے تو آپ اس کی میت میں جاتے ہیں, اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے. آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی. اب میری بات سمجھو جو میں عرض کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح سے آپ کی جائیداد میں جو آپ کے بھائی کا حق ہے, کیا سننا ہے آپ, خدا کے لیے بیدار ہو کو سنیے, جو آپ کے بھائی کا حق ہے, جو آپ کی بہن کا حق ہے, یا کسی کی جائیداد میں اس کی بیٹی کا حق ہے. میں ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. بھئی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو جہیز کا انتظام کرتا ہے. میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں, جہیز دینا واجب نہیں ہے, لیکن بیٹی کو حصہ دینا واجب ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل بیٹی, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل. آپ نے کچھ غور فرمایا یا نہیں غور فرمایا؟ بھائی یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ صاحب ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا. ارے آپ کے خاندان میں نہیں ہوتا مگر قرآن میں ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل. آپ کے بھائی کا حق ہے, سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور قبلہ آج کل کیا لوگ باتیں کرتے ہیں, بڑی توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. میں بہت سی باتیں زبان تک آتی ہیں مگر میں کہتا نہیں, لیکن میں آپ کی خدمت پہ یہ عرض کروں گا کہ بھائی آپ کبھی اس نکتے کو غور کیجئے کہ جائیداد ہماری ہے, جائیداد ہماری ہے, ہم نے کما کے جائیداد بنائی ہے, لیکن جب وراثت بٹے گی تو اس کا قانون ہم نہیں بنائیں گے. کیا سن رہے ہیں, خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس کا قانون ہم نہیں بنائیں گے, اس کا قانون بھی اللہ بنائے گا. یعنی ایک آدمی مر گیا تو اب اس کی جائیداد کیسے بٹنا چاہیے, یہ قانون بنانے کا حق ہم کو آپ کو نہیں ہے. آپ غور کر رہے ہیں, یہ قانون بنانے کا حق ہم کو آپ کو نہیں ہے. جس کی جائیداد ہے اس کو بھی یہ قانون بنانے کا حق نہیں ہے. پھر قانون کس نے بنایا؟ کہ قانون بنایا ہے اللہ نے. بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا, 2 بیٹے ہیں تو ان کا اتنا حصہ ہوگا, بیٹی کا اتنا حصہ ہوگا, زوجہ کا اتنا حصہ ہوگا, ماں باپ ہوں گے تو ان کا اتنا حصہ ہوگا. بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں. ارے بھیا جہاں جائیداد اپنی ہو, مال اپنا ہو, وہاں وراثت کا قانون بنانے کا اختیار ہمیں نہیں ہے, بلکہ اللہ قانون بنائے گا. تو کیا نبوت کی وراثت امت طے کرے گی؟ یہ بات آپ سمجھ لیجئے. آپ لاکھ صفحے اول میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں, لاکھ رمضان میں مسجد میں بیٹھ کے چیخ کے یا علی و یا عظیموں کی دعا پڑھیں, لیکن یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اپنے عزیز و اقارب کا حق نہیں دیا ہے, آپ یہ بات سمجھ لیں, تو کچھ کام آنے والا نہیں. خدا کے لیے بھائی میری بات سمجھا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. جس کا جو حق ہے وہ اسے دینا ضروری ہے. اب آپ مجھے بتائیے بھائی, سوچ سمجھ کے بتائیے کہ جب اپنے بھائی بہنوں کا, ماں باپ کا, زوجہ کا حق اگر کوئی نہ دے
تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. تو اگر اللہ یا رسول یا امام کے نام پر وقف کی ہوئی جگہ میں ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے قبلہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ یہاں 1 انچ کا شرمندہ نہیں. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ کبھی اس بات پہ غور کیجئے، کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچئے. کوئی آدمی اس وقت میری نظر میں نہیں ہے، ہم بھی سب جگہ مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں، ارے کچھ نہیں، مسجد کی دیوار ہی پر دیوار اٹھا لی. یہ جو 4 انچ تم نے بچائی ہے، اس 4 انچ کی وجہ سے قبر کتنی تنگ ہوگی تمہیں اندازہ نہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مسجد کے اندر تم نے کھڑکی کھول لی، مسجد کے اندر کھڑکی کھول لی، کسی پڑوسی کی طرف کھول سکتے ہو؟ کیا سن رہا ہے مجمع بھائی؟ خدا کے لیے بھائی آپ مجھے بتائیے، کسی پڑوسی کے گھر میں کھول سکتے ہو؟ نہیں کھول سکتے. تو مسجد میں کیوں کھڑکی کھولی تم نے؟ کیوں کھڑکی کھولی؟ اچھی بھلی کربلا بنی ہے، اچھا بھلا امام باڑہ بنائے. میں کیا کروں، مجھ سے کوئی کہتا ہو ایسا نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھ دوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی کیا لوگ بات کریں گے، کس منہ سے لوگ بات کریں گے؟ اچھا بھلا امام باڑہ بنا ہوا، اس کا گیٹ بنا ہوا ہے، خوبصورت سا ہے. ارے ٹھیک ہے بھائی، برابر میں آپ کی دکان بن گئی، 1 فٹ اور ادھر کھینچ دیا اور امام باڑے کی ساری خوبصورتی کو ختم کر دیا. تھوڑا سا دکان بڑھانے کے لیے اما جتنا کما رہے ہو سب حرام. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل. جتنا کما رہے ایک دکان بنانے کے لیے مسجد کا گیٹ چھوٹا کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل. اور ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بھائی زیادہ چوڑے نہ ہوئیے. میں کہا صاحب ہم نے سیٹنگ کر لی ہے. آپ متولی سے سیٹنگ کر سکتے ہیں. مجھے معاف کیجئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اب میں آگے آپ کی کیا خدمت میں عرض کروں. آپ متولی سے سیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ وقف بورڈ میں سیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ عدالت سے مقدمہ جیت سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مال امام ہے تو مال امام ہے. یہ بات سمجھ لیجئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل. اب ظاہر سی بات میں بزرگوں سے نہیں کہتا ہوں، میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا تم لوگ کبھی ادھر نظر نہ کرو، بھول کے نظر نہ کرنا. میری بات یاد رکھنا، پھر دیکھنا اللہ تمہیں کتنی ترقی دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو بندوں پر ہیں. اور آپ کو معلوم ہے معصومین نے بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے. معصومین نے بندوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. سنیے قبلہ، ظاہر سی بات ہے کہ مقصد مجلس فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنا ہے. یہ نہ پڑھا تو کیا پڑھا، وہ مجلس ہی نہیں ہے جس پہ ذکر علی نہ ہو، جیسے وہ نماز ہی نہیں جس پہ سورہ ہم نہ ہو. قبولیت والا معاملہ تو بعد میں آتا ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے جس پہ سورہ ہم نہ ہو، ایسے ہی وہ مجلس ہی نہیں ہے جس پہ ذکر علی نہ ہو. اب سنیے قبلہ، ایک بھرپور آپ کی خدمت میں گوشہ پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کا آخری وقت، بیمار ہے پیغمبر اسلام، اللہ کے رسول بیمار ہے. دیکھیں اس سے ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ دے دیا اور اس کا حق نہ بھی تھا تب بھی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کسی کا ذرا سا حق تھا اور آپ نے نہ دیا تو مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغمبر اسلام بیمار، صحابہ پیغمبر کو گھیرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اس روایت سے مکمل طور پر کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن ایک نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. آپ کی اہل سنت نے بھی خوب لکھا ہے اس کو.
اور اپنے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اصحاب پیغمبر کو گھیرے ہوئے ہیں، پیغمبر بیمار ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اگر تم میں کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو وہ بتائے، میں اس کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم میں سے اگر کسی کا حق کوئی مجھ پر ہو تو بتائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر پر کس کا حق ہوگا؟ یہ تو صرف دنیا کو بتانے کے لیے کہ دیکھو حقوق کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ پیغمبر نے آخر وقت میں کہا کسی کا کوئی حق ہو تو وہ مجھے بتائے۔ صحابیوں میں ایک صحابی آگے بڑھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سنا ہوا واقعہ ہو، لیکن آگے ایک جملہ عرض کروں گا۔ اس صحابی نے آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول، ایک بار آپ سفر پہ جا رہے تھے، آپ ناکے پر سوار تھے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آپ نے اپنے ناکے کو تازیانہ مارا اور وہ تازیانہ غلطی سے ہلکا سا میری پشت پر لگ گیا۔ حالانکہ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ میں نے کبھی ناکے کو تازیانہ ہی نہیں مارا۔ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ناکے کو تازیانہ نہیں مارا تو پیغمبر نے بھی کیوں مارا ہوگا؟ تو کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے؟ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو اگر قصاص لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں، اب سارے صحابہ جو ہیں سب کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو اس سے کہا کہ لیکن جب آپ نے مجھے تازیانہ مارا تھا تو میری پشت پر لباس نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ مطلب سمجھے اس کا؟ یہ نہیں سمجھے، کہا میری پشت پر لباس نہیں تھا۔ پیغمبر بیماری کے عالم میں اٹھ کے بیٹھے اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنے کرتے کو پیچھے سے اٹھایا اور پشت اس کے سامنے کی، کہا تو اپنا قصاص لے لے۔ اب لوگ جلبلائے جا رہے ہیں، لوگ اپنے ہونٹ اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ شخص جو تھا رسول کا صحابی تھا، اچھا صحابی تھا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ کیا سمجھ؟ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ اس نے مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ کیوں بوسہ لیا؟ تو لوگوں نے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ کہ یہ تو میں نے یوں ہی کہا تھا، اس لیے کہ رسول اپنا کرتا اوپر کریں اور میں مہر نبوت کا بوسہ لے لوں۔ سنا آپ نے؟ تو فقط بوسہ لینے کے لیے اس نے یہ بات کہی۔ چلیے اس روایت کو آپ جیسے بھی سمجھیں۔ اب بڑے فخر کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب صحابی کی کیا قسمت ہے کہ اس نے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چاہے اندر بیٹھے ہوئے باہر کھڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ ارے بھائی جس کے ہونٹ مہر نبوت تک آ جائیں اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کے پیر مہر نبوت تک آ جائیں ایک بابا جو بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تو قبلہ یہ ہیں حقوق العباد، مولا متقیان، غالب کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس دیکھیے عزیزوں، آج دیر ہو گئی ہے، میں کم پڑھوں گا، انشاءاللہ کل چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر مجلس ہو جائے، کیونکہ کافی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا بارش کی وجہ سے۔ مولا متقیان کے پاس ایک شخص آیا، میرے خیال میں نام بھی لے لوں تو کوئی حرج نہیں، عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر جنگ جمل میں زبیر کی ہلاکت کے بعد، سمجھا؟ زبیر کی ہلاکت کے بعد عبداللہ ابن زبیر مولا علی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد ان کے کاغذات دیکھ رہا تھا، تو ان کے کاغذات میں کچھ لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ کے بابا جناب ابو طالب پر ان کا کچھ مال قرض تھا جو انہوں نے ان سے لیا تھا، تو وہ انہیں جناب ابو طالب سے لینا تھا۔ مثلا اس نے کہا کہ 10,000 درہم ہمارے باپ کے جناب ابو طالب پر نکلتے تھے۔ اب مولا علی جنہوں نے رسول کے زمانے میں فیصلے کیے،
پہلی خلافت کے دور میں، دوسری خلافت، تیسری خلافت کے دور میں فیصلے کیے، ڈھیروں فیصلے کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال کر دیتے تو اس کا دعویٰ ہوا ہو جاتا. ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا؟ لیکن ظاہر سی بات وہ آنے والا دوست بھی نہیں تھا. آپ سمجھ نہیں رہے، وفادار بھی نہیں تھا، دوست بھی نہیں تھا. اب وہ کہہ رہا میرے باپ کیا کچھ روپیہ کچھ رقم آپ کے باپ جناب ابو طالب پر. اب اس کے باپ بھی ہلاک ہو گئے، جناب ابو طالب بھی دنیا میں نہیں ہے. ان کے اوپر نکلتا تھا، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں. بہت سی باتیں مولا علی کہہ سکتے تھے. یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہم اکیلے کیوں دیں، ابو طالب کے اور بیٹے بھی تو موجود ہیں. ہائے ہائے سنا نہیں آپ نے ہیں. لیکن مولا علی نے کہا ٹھیک ہے. مولا کائنات نے اتنے درہم نکالے اور اس کو دیے، لے جاؤ. مثلا 10,000 درہم کا، 10,000 درہم کے لے جاؤ. وہ لے کے چلا گیا. بہت توجہ آپ حضرات کی. وہ لے کے چلا گیا. کچھ دن کے بعد پھر آیا. آنے کے بعد کہا کہ یا علی میرے باپ نے لکھا تھا، لیکن کل اس طرح کا ایک واقعہ ہو چکا، اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس نے کہا لکھا تھا لیکن کچھ رائٹنگ ایسی تھی کہ میں پڑھ نہیں پایا ٹھیک سے. ایک صلوات پڑھے محمد. اس نے کہا انہوں نے لکھا کچھ تھا، میں نے پڑھا کچھ. حقیقت میں معاملہ الٹا تھا. ابو طالب کے اوپر ان کے درہم نہیں نکلتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو طالب کے اوپر ان کے درہم نہیں نکلتے تھے، بلکہ ابو طالب سے انہوں نے کچھ قرض لیا تھا جو واپس نہیں کیا. کیا سنا؟ انہوں نے اپنے پرچے پر کاغذ پر یہ لکھا تھا جس کو میں نے ویسے پڑھ لیا. مثلا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 10,000 میرے باپ کے آپ کے باپ پر نہیں نکل رہے تھے، بلکہ آپ کے باپ کے 10,000 درہم میرے باپ پر نکل رہے تھے. کیا کہنا ہمارے مولا کا. کریم ابن کریم ہے نا. ایک مرتبہ فرمایا جا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو میں نے تجھے دیا وہ بھی بخشا اور جو میرے باپ نے تیرے باپ کو دیا وہ بھی بخشا. تو قبلہ یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا، یہ دو مثالیں اس لیے عرض کی کہ دونوں مثالیں عجیب و غریب ہیں. جہاں جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہا کہ صاحب ہمارا حق ہے، تو کہا ٹھیک ہے اپنا حق لے جاؤ. تو حقوق العباد کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. آپ سمجھ لیے کہ حقوق العباد پر ہم یہاں پورا خمسہ پڑھ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع. حقوق العباد، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا. یہ صحیح ہے کہ آپ کو بھی آزادی ملی ہے، آپ کو بھی آزادی ملی ہے، لیکن ہم جب ہماری اسٹوڈنٹ لائف تھی تو ہم نے اپنے استاد سے جو انگلش کے استاد تھے ان سے ایک انگریزی کی حکایت سنی تھی کہ ایک صاحب اپنی اسٹک کو نچاتے چلے جا رہے تھے، ہلاتے ہوئے چلے جا رہے تھے. ایک آدمی اور آ رہا تھا تو ان کی اسٹک جو تھی اس کی ناک پر لگی. جب ان کی اسٹک اس کی ناک پر لگی تو اس سے کہا ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کوئی قصدن تھوڑی کیا، میں تو اپنی اسٹک ہلا رہا تھا اور تمہاری ناک پہ لگ گئی. تو اس نے کہا ارے بھائی میری ناک پہ لگ گئی، چوٹ لگ گئی. تو انہوں نے کہا میں آزاد ہوں اس لیے کہ مجھے اپنی اسٹک کو ہوا میں ہلانے کا اختیار ہے، مجھے آزادی ہے. تو اس آدمی نے بڑا خوبصورت سے جواب دیا. اس نے کہا آپ کی اسٹک ہلانے کی آزادی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اب اس کی روشنی میں ایک صلوات اور پڑھ دے محمد. آپ حقوق العباد کو ملاحظہ فرمائیں. سمجھ رہے ہیں؟ حقوق العباد کو ملاحظہ فرمائیں. اب عزیزوں آخری حق کیا آئے گا؟ حقوق الناس. حقوق الناس کا مطلب کیا ہے؟ حقوق الناس یہ ہے کہ ہم پر ہمارا حق یا ہمارا حق ہم پر. اللہ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے، اللہ نے جو ہمیں کان دیے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں یہ جسم دیا ہے، کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے. تو اب اس کا بھی حق ہے ہمارے اوپر.
تو اب جیسے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے حقوق اللہ پامال ہوں، وہ بھی جائز نہیں ہے. ایسا کام بھی نہ کریں جس سے حقوق العباد ادا نہ ہوں، وہ بھی جائز نہیں ہے. ایسے ہی کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جس سے ہم کو نقصان ہو. میرے خیال میں آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ بھی قبلہ ضروری ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ نہیں، ابھی شاید نہیں پہنچے. کوئی ایسا نہ کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے جسم کو نقصان، آپ کے جسم کو نقصان. اب وہ چاہے گٹکا ہو اور چاہے کھینی ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد. بات بالکل حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میں خود اس کا ذمہ دار ہوں. کوئی صاحب یہ نہ سوچیں ارے بھائی فلاں مولانا بھی تو کھاتے ہیں اور فلاں شاعر بھی تو کھاتے ہیں. میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں مجالس میں کہ اللہ نے نمونہ عمل 14 کو بنایا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا. قبلہ بالکل ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. اور آپ یقین مانیں مجھے کسی سے چڑ بڑھ نہیں ہے، میں صرف اس لیے پڑھتا ہوں یہ ان چیزوں کے خلاف کہ اس سے کچھ نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کچھ لوگ تو بیچارے اس کے چکر میں مجلس میں داد ہی نہیں دے پاتے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد، ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد. اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جیسے ماتم ہوتا تھا ویسے ماتم نہیں ہو پا رہا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو بولیے. سکندر بھائی آپ بتائیے، ہم بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں. قبل آپ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ جب 8 محرم کا عالم آتا تھا تو کس طرح سے ماتم ہوتا تھا اور اب کیسے ماتم ہوتا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ تو قبلہ جو ہے حقوق الناس، حقوق الناس، اور یہ ہے حقوق النفس. سمجھ رہے ہیں؟ حقوق النفس کہ ہمارے نفس کے جو حقوق ہمارے اوپر، ہمارے نفس کے جو حقوق ہمارے اوپر. اور یہ میں نے آج جو کچھ پڑھا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے کوئی تبلیغی مجلس سے پڑھنے کا شوق نہیں ہے. میں یہ ساری باتیں آج کل اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 100 کارڈ مبلغین کی سمجھ میں یہ آئے کہ عزاداری کے میدان سے الگ ہٹ کے بھی تبلیغ کی گنجائش ہے. صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. الگ ہٹ ایک بابا تو بلند صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھیں، آباد رکھیں. اسی طرح سے آپ امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے رہیں. دیکھیے کچھ لوگ عزائے حسین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہوشیار رہیے. آج کل AI کا زمانہ ہے، کہیں کہیں کچھ نادانیاں ہو جاتی ہیں اور اکثر ویڈیوز بنا کے ڈال دیے جاتے ہیں. میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں. صرف عزائے امام حسین کو بدنام کرنے کے لیے. لہذا میں اپنے بچوں سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ آپ عزاداری کے فروغ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، لیکن
اگر کوئی بھی نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بدعت ہو، وہ حرام ہو، وہ نامناسب ہو سکتا ہے بہت اچھا آئیڈیا آ رہا ہو، بہتر کام ہو سکتا ہو، لیکن خدا کے لیے اس کے لیے کچھ سمجھدار لوگوں سے مشورہ ضرور کریں۔ بس اتنی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے مشورہ ضرور کر لیجیے، کسی سے پوچھ لیجئے کہ ہم علم اس طرح سجائیں یا نہ سجائیں، ہم تابوت کو اس انداز سے سجائیں یا نہ سجائیں، ہم گہوارہ اس طرح سے نکالیں یا نہ نکالیں۔ تو آپ میری بات سمجھیں، اور خاص طور سے اگر آپ کوئی انجمن بنائیں اس کا نام رکھیں، اب یہ ایک اشارہ ہے شاید کچھ لوگ سمجھ جائیں، اگر انجمن بنائیں اس کا نام رکھیں تب بھی کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لیں کہ یہ نام رکھیں یا نہ رکھیں۔ ایک صلوات پڑھتے بعد محمد و آل محمد۔ اب اگر میں نام لے لوں گا تو لوگ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، بھئی کوئی انجمن بھی آپ بنائیں تو اس کا نام رکھیے، کوئی پروگرام کیجئے اس کا جو نام رکھیے، سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی اس کے لیے کسی پڑھے لکھے آدمی سے آپ مشورہ ضرور کر لیجئے، کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے، کسی استاد شاعر سے آپ پوچھ لیجئے کہ بھئی ایسا کر رہے ہیں، یہ نام رکھا جائے، مناسب ہوگا یا نہیں مناسب ہوگا، اس طرح سے ہم تابوت نکالیں مناسب ہوگا یا نہیں مناسب ہوگا۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو بزرگوں نے تابوت نکالیں، یہ حسن مرزا کا تابوت، یہ گلیم والا تابوت، یہ ایسے ہی نکال دی، جبکہ ان تابوتوں کو نکالنے والے، اب میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑے بڑے علماء سے زیادہ سمجھدار لوگ تھے۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد، سمجھدار لوگ، پابند صوم و صلاۃ، نہایت متقی اور پرہیزگار اور بہترین قسم کے افراد تھے، لیکن انہوں نے جب کوئی کام کیا، کوئی نیا کام، انہوں نے کہا بھئی یہ کام ہونا ہے، تو نہ معلوم کتنے لوگوں سے مشورہ کیا، علماء سے پوچھا، خطبہ سے پوچھا، پڑھے لکھے حضرات سے پوچھا، اپنے خاندان میں مشورہ کیا، اور اس کے بعد یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آئیں، تو آپ اب محسوس کرتے ہیں کہ ان میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی۔ تو بس میرے خیال میں جو میں میسج دینا چاہتا تھا وہ پہنچ گیا، بات آپ تک پہنچ گئی۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کیجیے، اس لیے کہ اس وقت عزاداری کے دشمن بہت ہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں، تو آپ اپنی طرف سے ان کو کوئی موقع نہ دیجیے۔ کسی شہر کا نام لینے سے کیا فائدہ، کسی علاقے کا نام لینے سے کیا فائدہ، بہرحال جو بھی ہو رہا ہے، چونکہ بہرحال آج کئی ایک میرے پاس فون آئے کہ آپ اس پر پڑھ دیجیے، اس پر پڑھ دیجیے، تو میں کسی بات پہ نہیں پڑھ پاؤں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اب ان لوگوں نے یہ خمسہ کیا تو ایسے ہی تھوڑی شروع کر دیا، ان سے پوچھیے، جب انہوں نے کیا تو یہ ہمارے پاس آئے، اس کے بعد تمام رائے مشورہ کیسے ہو، یہ ہو وہ ہو، کس تاریخ میں ہو، تو جب رائے مشورے کے ساتھ کام ہوتا ہے تو پھر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، ماشاءاللہ آپ روز تشریف لا رہے ہیں، کل قمر بنی ہاشم کی مجلس پڑھ کے ہم حاضر ہوں گے، ہو سکتا ہے کل بھی مجلس شروع ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے۔ خداوند عالم ہمارے میثم عالم لال صاحب، انجمن گراہ حسین کے تمام جو ارکان ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے سلیم بھائی ہیں، دیگر حضرات جو بزرگ یہاں تشریف فرماتے ہیں، ہمارے رضا بھائی ہیں، دیگر ہمارے وکیل صاحب ہیں، اور تمام حضرات ہیں کہ جو یہاں پیش رہتے ہیں اور نوجوانوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں، خداوند عالم ان کا سایہ بھی نوجوانوں کے سروں پر برقرار رکھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بازار ہے، ایک بڑا بازار ہے، اور یہاں پر ایڈمنسٹریشن بھی بڑی مدد کرتا ہے، بہت کوآپریٹ کرتا ہے، تو ان کا بھی شکریہ کہ وہ کوآپریٹ کرتے ہیں اور یہ پروگرام یہاں ہوتا ہے، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، اور یہاں سے جو حقیقی میسج ہے اسلام کا، قرآن کا، وہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، آپ جانتے ہیں نا، جوش ملی آبادی کہہ رہے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ عزیزاں،
دنیا میں کہیں ایسا منظر ہوگا کہ کسی باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کی 3 بال کا تیر بچے کے گلے میں پیوست ہو اور باپ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا ہو، بچے کے گلے سے تیر نکالا، چلو لگایا، جب چلو خون سے بھر گیا چاہ زمین کی طرف پھینکیں، آواز آئی اگر ایک قطرہ ادھر آیا تو 1 دانہ اناج کا نہ ہوں گے، چاہ کے آسمان کی طرف پھینکے، ادھر سے آواز آئی ایک قطرہ اگر ادھر آ گیا تو 1 قطرہ پانی کا نہ برسے۔ دنیا میں کوئی اور شخص ہوتا تو آدھا خون زمین کی طرف پھینکتا، آدھا آسمان کی طرف پھینکتا۔ جب میرا بچہ بھوکا پیاسا مر گیا تو ساری دنیا بھوکی مر جائے، ساری دنیا پیاسی مر جائے، لیکن کریم ابن کریم حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر ملا۔ دنیا بھوکی نہ رہے، دنیا پیاسی نہ رہے۔ آج جو اناج اگ رہا ہے تو آسمان سے پانی برس رہا ہے، یہ 6 مہینے کے بچے کے خون کا صدقہ۔ جزاک اللہ۔ عزیزوں، میں ممبر پر مصائب کے سلسلے میں کچھ سوچ کے نہیں بیٹھتا، لیکن اب ذکر آ گیا ہے تو چلیے یہی سن لیجئے، اسی کے اوپر مجلس تمام ہو جائے۔ قرآن اور انسان کے موضوع پر گفتگو ہو رہی نا، کسی ذاکر نے بڑی خوبصورت سی بات کہی تھی کہ حسین نے کربلا کے میدان میں شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھیج کر یہ بتایا کہ دیکھو یہ علی اکبر کو قتل کر رہے ہیں، یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ حضرت عباس جو مولا علی کی تصویر تھے ان کو بھیج کے بتایا کہ دیکھو انہوں نے ان کے بازو کاٹ ڈالے، یہ شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہے، شیعہ ہوتے تو علی کی تصویر کے بازو نہ کاٹ۔ اور پھر آخر میں 6 مہینے کے بچے کو لا کے بتایا کہ دیکھو یہ مسلمان تو مسلمان، انسان کہنے کے لائق نہیں۔ جزاک اللہ۔ عزیزوں، کربلا کے میدان میں ہر شہید کی شہادت امام حسین کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی۔ کیا جناب اون محمد کا مارا جانا کوئی معمولی بات تھی؟ کیا جناب قاسم کی شہادت کوئی معمولی صدمہ تھی؟ کیا حضرت عباس کے بازو کٹ جانا ایسا عظیم صدمہ تھا کہ آقا حسین نے فرمایا الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ علی اکبر نے میدان سے آواز دی یا بتا علیکم منی السلام، بیٹا تمہارے بعد آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ کوئی صدمہ معمولی نہیں تھا امام حسین کے لیے، لیکن 6 مہینے کے بچے کی شہادت، یہ عجیب شہادت تھی عزیزوں۔ اب میں کیا عرض کروں، جب حسین اون محمد کے قریب پہنچے تو بچوں کے زخم لگ چکے تھے۔ سنیں آپ عزیزوں، جو محسوس کرے گا وہ روئے گا۔ جب امام حسین قاسم کے قریب پہنچے تو لاشا پامال ہو چکا تھا۔ جب عباس کے سرحانے پہنچے تو بازو کٹ چکے تھے۔ جب علی اکبر کے پاس پہنچے تو سینے میں برچھی ٹوٹ چکی تھی۔ آقا حسین نے اتنے قریب سے کسی کے زخم لگتے نہیں دیکھا جیسے علی اصغر کے گلے پر تیر لگتے، اس لیے کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پر تھا۔ شہادت نہیں پڑھنا ہے مجھے، بس ایک جملہ سارے حضرات کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جو تیر چلا علی اصغر کی گردن کی طرف، وہ تیر بڑا تھا، بچہ چھوٹا تھا۔ تین بھال کا تیر، ایک پھل علی اصغر کی گردن پر لگا، دوسرا پھل علی اصغر کے کان میں پیوست ہوا، تیسرا پھل حسین کے بازو پر لگا۔
ہمارے گھروں میں بیویاں نوحہ پڑھتی تھیں، ایک تیر سے زخمی 2 ہوئے، ایک تیر سے زخمی 2 ہوئے، گردن صغیر بازوئے امام، تیر کو نکالا، خون چہرے پہ ملا، خیمے کی طرف بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس ہوئے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، بس آپ روز عاشور صحیح کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے ہٹتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں سمجھتا ہوں کوئی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی اعمال عاشورہ دلیل ہیں شہزادہ علی اصغر کی میدان میں شہادت، اس لیے کہ اگر خیمے کے دروازے پر شہادت ہوئی ہوتی تو پھر یہ آپ کیوں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے آتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر پہنچے، جا کے آواز دی، ام رباب اپنے بچے کو لے لو۔ آ گئی ام رباب، بی بی سکینہ بھی آ گئیں۔ اب حسین کیا کریں، کیسے بتائیں کہ تمہارا بچہ مارا گیا؟ مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی زینب بھی آ گئیں۔ زینب سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ غور سے حسین کا چہرہ دیکھا، بس عزیزوں آخری جملہ مجلس تمام، زینب سمجھ گئی میرا بھیا کس مشکل میں ہے، کیسے ابا کا دامن ہٹائے، کیسے بتائے کہ علی اصغر مارا گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے ایک ہاتھ سے ام رباب اور سکینہ کو سنبھالا، ایک ہاتھ سے ابا کا دامن الٹ دیا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، من کا ڈھلا ہوا ہے، بچہ شہید ہو چکا ہے۔ ام رباب نے ایک جملہ کہا، یا بنیا امثلو کا جنہار، اے علی اصغر کیا تیرے ایسے بچے بھی نہیں؟ اماں فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں
اما فضا فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سارے قیدی تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئیں لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ریحان قیدیوں میں ماتم ہے شور گریا پلکوں سے کر رہی ہیں وہ بنت ماتم زہرا سجاد نوحہ
پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے، التجا ہے یہ میری، کوئی پیاسا نہ کرے، شکوے تشنا لبی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، میرے بابا سے انہیں دور ہٹا دو بچوں، خالق ذوق کو کہیں جا کے چھپا دو بچوں، دیکھ کر خوش انہیں ہونا محسوس کہیں اپنے بھائی کی کمی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، کاش پانی کے لیے ان سے نہ کہتی آ کر، کیا خبر تھی کہ نہیں آئیں گے امّو جا کر، شرم آتی ہے مجھے دیکھ کر ٹوٹی کمر، جان نکلتی ہے میری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، مجھ کو احساس نہ ہو اپنے چچا کے غم کا، اس لیے روتے نہیں سامنے میرے بابا، جانتی ہوں میں مگر کہ میرے بابا پر کیا قیامت گزری، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کے میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، دیکھ حلم کی صدا
دشت سے آئی اصغر، اتنا احسان تو کر بہن پہ بھائی اصغر، اٹھ جا بے شیر میرے باندھ لے سر سے کفن، اب ضرورت ہے تیری پاس بابا کہ میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی رو کے سکینہ بولی، پاس بابا کہ میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، کربلا پاک گئی کیسی تکلم کی گھڑی، دیکھتی تھی وہ کبھی باپ کو دریا کو کبھی، شے پہ چلتی تھی چھری بچی یہ کہتی ہوئی، خاک پر بیٹھ گئی پاس بابا کہ میرے دوسرا عباس نہیں، پانی مانگے نہ کوئی، التجا ہے یہ میری کوئی پیاسا نہ کرے، شکوائے تشنا لبی پاس بابا کہ میرے دوسرا پاس نہیں، یا حسین یا حسین یا حسین، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری
سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میں تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میں تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میں تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میں تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح میں بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.